بولے ہو ظالم دے سامنے جھکنا نہیں، سر کٹا دیتا ہے حسین ابن علی نے، لیکن ظلم دے سامنے جھکے نہیں، ظالم دے سامنے جھکے نہیں۔ حضرات توجہ کرے آجے، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندہ بندہ سن لے، اللہ بندے نو کہہ رہا ہے، تو انہوں تو مینوں کہہ رہا ہے، توجہ کرو جتو جتو آئے ہو، سارا مجمع بیٹھا جملے لے جائیں۔ اللہ تو انہوں تو مینوں کہہ رہا ہے، بندیا سون جی مولا۔ اللہ فرمانا ہے میں تنو ازمانا ہی، اج میں یار یارہ نہیں ازمان دے، پیسے کول بھی ہوندہ اگلے نے میں دے ہم 50,000 روپے، کوئی بڑا دیندہ کہ نہیں دیندہ، تے یہ نہ دبے گا تے آکھاں گا تو میرا چنگا یار، ایسے بھی ہوندے نے، تو میرا چنگا دوست، تو میری مدد ہی نہیں کی تھی، تو میرا ساتھ ہی نہیں دیتا۔ ازمان والے ہن گل سنیو، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دی شہادت درس کی دیں، اللہ فرماندا میں ازماواں گا۔ عرض کی تھی مولا کی دے نال؟ فرمایا میں تینوں مال نال بھی ازمانا ہے، میں تینوں تیریاں جاناں نال بھی ازمانا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں تینوں خوف نال بھی ازماواں گا، میں تینوں پریشان کر کے بھی ازماواں گا، پریشان کر کے بھی ازماواں گا۔ بھی پریشانی وچ تیرا کسا نہ موڑ ہوندا ہے، پریشانی وچ تو اللہ نوں میں یاد کرنا ہے، تینوں ازماواں گا، مال لے کے بھی ازماواں گا، غریبی دے کے ازماواں گا، پھل لے کے بھی ازماواں گا۔ عرض کی تھی مولا جیڑا تیری ازمائش تے پورا اتر گیا، جیڑا تیری ازمائش تے پورا اتر گیا، جیڑا صبر کر گیا، مولا انہوں کی دمے گا؟ سن گونگے دی جامع مسجد بہنا لیا، اللہ نے نالی اعلان فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندہ صبر کرنا لیا کو بشارت دیو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ انہاں دے نام ہے، اللہ انہاں دے نالے جڑے صبر کرنگے۔ حسین ابن علی دا درس قیامت تاکہ ہوئی درس ہے، 2 محرم نو خیمے لگے کربلا دی زمین تے، اتھے گل سی جی 2 محرم نو خیمے لگے کربلا دی زمین تے، کربلا دی زمین آج بھی دس دی، آج بھی بڑی گرمی ہوندی ہے تے، آج تو بابا جی 1400 سال پہلا کیسا منظر ہوئے گا، کربلا دی زمین تے خیمے لگے، سیدزادیاں دے خیمے لگے، آل نبی اولاد علی دے خیمے لگے، جناب زہرہ پاک دیاں بچڑیاں دے خیمے لگے، جناب مولا علی دیاں پتران دے خیمے لگے، جناب حسین پاک دے خیمے لگ گئے، 2 محرم خیمے لگ گئے، سیدزادیاں دے خیمے دے اندر پڑھتے داراں بیٹھیاں نے، 7 محرم نو پانی بند، جیڑا اسیانے ہیں نا دریائے فرات، دریائے فرات کربلا تو 40 کلومیٹر دور ہے، سن لو گا، دریائے فرات کربلا تو کنا دور ہے جی، کنا دور ہے، 40 کلومیٹر دور ہے۔ اس دریا وچ ایک نہر نکلدی سی، او نہر جیڑی ہے وہ کربلا دے کولوں دی گزردی سی، ازیانہ دریا دے پیرے لگی، وہ دریا نہیں سی، وہ نہر سی جیڑی دریائے فرات دے وچوں دی نکلدی سی، اس نہر دے پیرے لگے گئے سن۔ 7 محرم نو پانی بند ہویا، آل نبی دے پانی بند ہویا، سیدزادے دے پانی بند ہویا۔ ہن بابا 7 محرم تو بعد یزیدیاں نے اپنی میٹنگ کرنی شروع کی تھی، شمر جی ہوتے، ہولی بھی ہوتے، عبید اللہ جناب والا عمر ابن سعد بھی ہوتے، سارے اوتھے جناب والا جمع نے یزیدی شامی فوجان دے سپاہ سالار، انہاں وچ ہور بھی ایک موجود ہے، اے ہور ہووے جنہیں امام علی مقام دا رستہ ٹکیا سی، اے ہور ہووے جنہیں کربلا چ میرے امام دے خیمے لوائے سن، اے ہور دی گل میں تم سنانی جملے لے جایا جے۔ بابا 8ویں محرم کربلا دی زمین تے جدوں یزیدیاں نے میٹنگ کی تھی، میٹنگ وچ یہ ہویا بھی امام علی مقام اگر بیعت کر لیندے تے پھر اسی امام پاک دے قافلے نوں چھڈ دیاں گے، اگر یہ بیعت نہیں کر دے تے پھر انہاں دا کنبہ ایتھے ہی شہید کر دیاں گے، قتل کر دیاں گے۔ اے میٹنگ ہو رہی ہے، ادھر دیکھو 8 محرم نوں میٹنگ ہوئی، جدوں میٹنگ ہوئی نا اس میٹنگ دے اندر جناب ہور بھی موجود نے، ہور بن یزید دا نام سی، اے دا پتر بھی نال سی کربلا دے اندر، ہور دا پتر بھی کربلا دے اندر موجود سی جدا نام سی علی، یہ نام سی، سن لو نویں گل، صرف ہور نہیں سی، ہور دا پتر بھی کربلا وچ نال سی جدا نام سی علی، اے دا بھرا بھی نال سی جدا نام سی موصب، اے دا غلام بھی نال سی جدا نام سی عروہ۔
تقریر پڑھو تو پتہ لگتا ہے صرف گلاں کرن نال تقریراں سنن نال گل نہیں بنتی غلام بھی نال پتر بھی نال بھرا بھی نال میٹنگ ہو رہی میٹنگ وچ یہ گل ہے بھائی کہ امام اگر بیعت کرن گے جنگ مک جائے گی اگر بیعت نہ کرن گے تے جنگ شروع ہو جائے گی جناب ہور دی دل وچ نہ تھوڑی تھوڑی محبت امام علی مقام دی پیدا ہو رہی سی ہور کھلو گیا اور کہنے لگا یار گل سنو اس کو علاوہ اگر کوئی راہ نکل دا جائے تے راہ کٹ لو آل نبی نو قتل نہ کرے مولا علی دے بچیاں نو قتل نہ کرے انہاں نو شہید نہ کرے اگر کوئی رستہ وچ نکلدا ہے کوئی تیسرا رستہ نکلدا ہے تے کٹ لو یار جنگ نہ کرو فتنہ فساد نہ ہوے آل نبی دیاں دھیاں رون نہ انہاں کہیا اور نہیں گل اے نہیں جڑا سا فیصلہ کر چھڈیا یہی فیصلہ ہے حسین نو بیعت کرنی پوے گی حسین نو یزید دے ہاتھ بیعت کرنی پوے گی میرے امام نے فرمایا نا یہ نہیں ہو سکتا 8 محرم میں جناب والا ادھر ایک قاصد آیا حسین ایک ہی گل یا یزید کی بیعت کرو یا جنگ واسطے تیار ہو جا میرے امام نے فرمایا بیعت اساں کرنی کوئی نہیں تے جنگ دی تیاری اسی مدینیوں کر کے آئے میرے امام نے فرمایا نا میرے اندر جاتے ہونے میں امام علی مقام میرے پیر دنا یا ساڑے میرے بابے دنا علی میری ماں دنا فاطمہ راج میرے لہدہ علی فرمایا پیاسے رہ لوانگے مکھے رہ لوانگے اسی واسطے تیار ہونے میرے امام نے تیاریاں کرنے جانے فرمایا یا بہت تیار ہو جا علی اکبر تیار ہو جا جناب محمد تیار ہو گئے آج کربلا دے اندر سید آلے تیار ہو گئے آج میرے نبی دا خون تیار ہو گیا آج مدینے جسنین سے پتر تیار ہو گئے آج سیدہ زہرہ دے پھول تیار ہو گئے حضرات 8ویں محرم گزر گئی ہے ادھروں 9ویں محرم نہ سورت لو آئی یزیدیاں نے مشورہ کی دائے یزیدی کہنے لگے حسین بیعت کر انہیں جنگ واسطے تیاری کرنے واسطے تیار ہو جا میرے امام نے فرمایا ڈانا اسی پلیت ہاتھ نہیں دے آئے اسی یزید بیعت نہیں کرائے اسی یزید و حاکم دے حکمران نہیں بنائے آپ نے فرمایا منو بیچانا میں پاکا دی اولادا میں پاکا دی اولادا میں پاکا دی اولادا اسی پلیتا دے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے آئے اسی یزید دی بیعت نہیں کرائے اسی یزید و حکمرانی بنائے اسی بادا اسی آل نبیاں اسی اولاد علیاں اسی بیعت نہیں کرائے حضرات جملے رہ جایا رے ادھر یک بات دیگے بابے جی ادھر مذاکرات طویل ہو رہے ہیں مذاکرات نکام ہو رہے ہیں ادھر 10 محرم قریب آ رہی ہے ادھر آل نبی دیاں شہادت دا ویلا قریب آ رہے آئے شمر اہلا حسین اجے بھی سوچ رہا انہاں بچیاں نو سپاہی ہوندیاں ویکھ لویں انہاں کلیجیاں نو سپاہی ہوندیاں ویکھ لویں انہاں جناب والا بنے ہوئے نو سپاہی ہوندیاں ویکھ لویں میرے امام نے فرمایا میں ویکھ لواں میری ماں نے مینوں قرآن دیاں لوریاں دتیاں نے میرا نانا مینوں زبان جو سنگ کریا ہے میں نانے دی خوشبو سواری کردا رہیا فرمایا یزیدیو اسی جانا قربان کران گے نانے دا قرآن بھی بچا لواں گے نانے دی اذان بھی بچا میرے امام نے فرمایا نانا آئیو دلال اعلان کر رہے ہیں رسول لانا بابا علی سجا ہاتھ بلند کرے گوری میرے حسین سے نارے رسول لانا رسول لانا بابا علی حجر حسین حسین جی رسول لانا بابا علی اللہ تیرا ہاتھ سلامت رکھے جڑا امام پاک دے نام تے بلند کر کے رسول لانا بابا علی رسول لانا بابا علی
رسول نانا کیا بات ہے حسین کی کربلا کی کھلاؤ گے رسول نانا بابا علی بار والے اللہ کے رہا سلامت رکھے رسول نانا بابا علی حجر بھی پوچھنے حسین کی میرا نبی منبر دے جلوہ فرما حسین آئے حسین آئے نبی منبر چھڑ کے حسین چک لائے چک کے سینے لا لائے سینے لا کے گود وچ بٹھا لائے مدینے والے دسے مدینے والے حسین میرا حسین میرا آئے حسین میرا آئے میرے نبی نے فرمایا کائنات والیو دنیا وچ محمد دے دو کھولے آئے صحابہ نے عزیز کملی والیا وہ دو کھول کرے فرمایا ایک کھول دا نام حسن ایک کھول دا نام حسین ایتھے ہاتھ رکھنے تے رکھنے رسول نانا رسول نانا بابا علی انہاں دے گھر دے ٹکڑے کھانا لے رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی انما یرید اللہ رسول نانا بابا علی جڑا سننا ہے تو پڑھنا ہے مل گئے رسول نانا بابا علی حجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا ادھروں جنہوں 10ویں محرم کی رات آئی ہے میرے امام نے فرمایا علی اکبر آجا 18 سال کا جوان پتر بابے کے سامنے آتے بنے کے کھلو حج کی جی بابا میں نے حکم دیو میں حاضر میرے امام نے فرمایا علی اکبر میرے سارے جان سار میرے خیمے چلے آیا ادھر 10ویں محرم کی رات صبح 10ویں محرم کا سورج طلوع ہونا ہے علی اکبر نے سارے جماعتی دار جناب عباس بھی آئے جناب قاسم بن حسن بھی آئے جناب اونا محمد بھی آئے جناب علی اکبر بھی آئے وہاں بن قلبی بھی آئے راج جملے سنیا کے نامی سے 10ویں محرم کی درمیانی رات میرے امام دے خیمے چی جانے سار بے میرے امام نے خطبہ دیتا ہے فرمایا میرے علماء اے جانگی توڑی دے یزید بھی جانگی نہیں اے جانگی توڑی دے شمیر شام بھی جانگی نہیں اے جنگ حسین بھی جانگے اے جنگ علی دے پتر بھی جانگے یزید کی دشمنی حسین آلے یزید تاوان حسین آلے فرمایا سوا سورہ طلوع ہونا آئے ایتھے تیرہ دیا بادشاہ ہو جانی آنے ایتھے مرزیاں دیا بادشاہ ہو جانی آنے ایتھے تلوارہ دیا بادشاہ ہو جانی آنے اگر جانے تو جانی دے آج رات کا ویلا آئے آج ٹائم بڑا آئے چھڑا جان چلائے حسین چھڑ کے چلا جائے میں تھوڑا زمانہ جملے سنو میں تھوڑا زمانہ میں آج بھی تھوڑے تیرا دیا میں آمد والے دن بھی تھوڑے تیرا دیا جنہیں جانا تل جائے ابھی رات ملے جڑا مدینے جانا چاہتا ہے وہ مدینے چلا رہے جڑا شام جانا چاہتا ہے وہ شام چلا رہے حسین تھوڑے تیرا دیا سہرا کا بچڑا تھوڑے تیرا دیا بابا جی میرے امام نے خطبہ دیتا ہے سارے جانے سارے ہاتھ بن کے بیٹھے اٹھن کے دور
میں کسے کو نہیں پیا لینا چھڑا جانا چاہتا ہے آج 10ویں محرم کی رات آج کربلا چھڑ جاؤ آج خیمہ چھڑ جاؤ بابا جی کوئی نہیں اٹھیا کسے حرکت بھی نہیں کی جدو تھوڑی دیر تو بعد خیمے دا دیوہ بند آجائے مسلمان بایا سینے دے لے کے لے سارے جان سار اکھاں بند کی دیانے اکھاں کی جیت رو جاری نے سارے صحابے روندے 80 سال دا بابا اٹھیا آئے انہیں میرے امام دیا پیرا دے سر رکھے آئے حج کی دیا کا حسین بینوں گڈیرہ سمجھ کے پیاں دے بینوں بابا سمجھ کے پیاں دے میرے امام نے فرمایا نانا میں تمہیں گڈیرہ سمجھ کے نہیں کہہ رہا میں تے کہہ رہا بڑے بچے یتیم ہو جانے بڑیاں بیویاں بیوائیں ہو جانیاں چھے جانا بچانیاں چلے جاؤ چھے جانی چاہیے چلے جاؤ حضرات جبلے لے جائے 80 سال دا بابا میرے امام دے قدمہ چھٹ گیا ہاتھ بن کے کہتا یا کئی حسین صبح 10ویں محرم دا سورج دلویوں لے ایک کربلا دا منظر بیٹھے گا ایک کربلا دی زمین بیٹھے ایسے زندگیاں دیا فوجہ میں کھڑ گیا شانگی جسمان لے نہیں ہوندی شانگی عشق حسین الہاری شانگی جسمان لے نہیں ہوندی شانگی تلواران لے نہیں ہوندی سنو شانگی جذبے ہوندی چھلے اندر جذبہ یلی والا جی چھلے اندر جذبہ حسین والا فرمایا 10ویں محرم دیا لین دیا ایتھے لاشاں دے ڈیر لا دیا گے ایتھے یزیدیاں دے سر اڑا دیا گے ایک کائنات نو دس دیا گے سانو آمن سمجھیا جے اسی محمد دے فکر دے غلام 80 سال بابا اٹھ کے کھلوتا ہے اللہ میرا دل جایا اللہ میں ہونے یزیدیاں دے سامنے جاؤں یا ہونے یزیدیاں دی فوج دے سامنے جاؤں کہ جا کے اعلان کر کے انہوں نے دسا ہونا نسیو نا حسینیہ ہونے دوڑے ہونا حسین دے فوج آئی 80 سال بابا میرا ایمان میرا وجدان آئے 80 سال بابا امام دے قدمہ ہاتھ لائے اے ہوئی اندائی اڑائے یہ دل میں حسینی ہے دیکھو بندے کا جذبہ یہ دل میں حسینی ہے یہ جان حسینی کیا بات یاد رہی اور بار والے دیکھو ہاتھ بلانی کر کے یہ دل میں حسینی ہے محرم ہونے کے نہیں ہونا پتہ نہیں ابو ایسا اس منگر سے ہونے کے نہیں ہونا تھوڑے بچو پتہ نہیں کسے اگلے سال سے بیٹھیاں ہونے کے نہیں ہونا آج زندگی نو غنیمت جان آج وقت نو غنیمت جان آج ہاتھ بلندی کر گیا کہ دل میں حسینی الحمد اپنا ایمان بھی ہے الحمد اپنا ایمان بھی حسینی ہے ادھر 10ویں محرم کا سورج بنایا ادھر جنگ دیاں تیاریاں شروع ہوئیں جناب ہر خیمے دے پار بہ گئے اکھاں بند کیتیاں نے اکھاں وچ اتھرو جاری نے ایتھے سنی اکھاں وچ اتھرو جاری نے جناب ہر دا پتر آیا ہے
پاسے جنت نظر پیوں دی حضرات جملے لے جایا رے جناب حور دے پتر نے ہاتھ بننے رے حج کی بابا جنت کی دار ہے جہنم کی دار ہے جناب حور کہنے لگے پترا جس قافلے وچ ہون سیار ادھر جہنم نظر پیوں دی جدھر سہارا دا بچڑا ہے ادھر جنت نظر پیوں دی ادھر جہنم ہے تے ادھر بولو ادھر جنت حسین نال جنت بولو اچھی جنت آقا حسین نال ہے جہنم یزیدیاں نال ہے ہن جملے سنی جب اینی گل کیتی نا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین سرکار سارے جانشاہ ہاتھ بن حضور اسی حاضر ہیں حضور ساڑیاں جانا حاضر نے حضور ساڑے جسم حاضر نے ہن 10ویں محرم دے سورج چڑھ گیا یزیدی ادھر تیاریاں چلیں آقا حسین دی فوج ایک پاسے ہزارہ ہونا ایک پاسے 72 ہونا جنگ بندی تے نہیں جنگ بندی بولو یار ایک پاسے ہزاراں دی تعداد ہوئے ایک پاسے میرے امام دے 72 جانشار ہوں جنگ دا اصول نہیں جنگ بڑھتی نہیں جنگ ساتھی نہیں لیکن پھر بھی ڈٹیا رہا علی دا پتر ہے جی حضرات آج کچھ لے جائے سینے تے لے کے ادھر ہور پتر ان کہنے لگا پتر یہ ٹائم ہے تیرا پیو جنت دے دوزخ دے بارڈر دے کھلوتا ہے ہجے ٹائم آئے گا جے ہون ٹائم گزر گیا نا تے سانو مدینے والے مصطفیٰ نے معاف کرنا نہیں پتر کہنے لگا ابا جی تسی آرڈر کرو حکم کرو ادھر توجہ کریا جائے غلام عروہ بھی نال جناب ہور کہنے لگے پتر علی تینوں پتہ ہے کہ سید زادیاں دے رستے میں رکھے نہیں آل نبی دے خیمے میں لوائے نہیں مجرم اے نہیں مجرم سب نال وڈا میں ہاں کیونکہ میں انہوں نے روکے ہے میں انہوں نے ڈکے ہے میں انہوں نے خیمے لوائے نہیں مجرم ہے میں تے جڑا وڈا مجرم ہوئے نا انہوں عدالت وچ مجرم بن کے پیش ہونا پڑتا ہے عدالت وچ انہوں مجرم بن کے جانا پڑتا ہے بابا حکم تے کرو جناب ہور اپنے پتر نو علی نو کہنے لگے علی تمہیں یا موصف فران کہنے لگے تمہیں یا غلام پروہ نو کہنے لگے تمہیں یا اے میری پاک کھول ہم اندازہ لائیو ذرا جملیاں دے اے میری پاک کھول میری دستار کھول میری پگڑی لا میری پگڑی دا جڑا کپڑا ہے نا او دے نال اپنے پیو دے ہاتھ بن اپنے باپ دے ہاتھ بن کہ میں مجرم آلے نبی دا میرے ہاتھ بن دیتے گئے کہنے لگے جڑی میری کمر دی چادر ہے بھی لا کمر دی چادر لا کے کہنے لگے میرے چہرے تے سوٹ مینوں مجرم بنا کے زہرا دے پتر دی عدالت چ پیش کر انواد تھوڑا مجرم آیا وقت تھوڑا ہے جے آج بھی اسی نہ گئے تے ساری زندگی دا پچھتاوا رہ جانا ہے جہنم دا ایندھن بن جانا ہے جہنم دے کتیاں وچوں اسی ایک کتا ہو جانا ہے اگر آج بھی اسی نہ گئے پرا بھی تیار ہو گیا غلام بھی تیار ہو گیا ادھروں یزیدیاں دی فوج نو جنگ چھڑن تو کچھ دیر پہلے دی گل ہے 10ویں محرم دا دن سی جنگ چھڑن تو پہلا دی گل ہن ہور نہ ادھروں گھوڑا لیا گھوڑے تے سوار نہیں ہویا پیدل نال گھوڑا بھی لیا نال آپ بھی پیدل اپنے پتر نو کہنے لگے میرے گھوڑے دی لگام پھڑ دے مینوں بھی نال لے جا تے جدوں حسین پاک سامنے ہون گے نا تے آکھی اللہ اکبر کی آکھی اللہ اکبر اکھاں تے پڑھدا سی نا ہاتھ بجے ہوئے سن ہور دے اج مجرم بن کے اج قیدی بن کے سیدزادیاں دے سامنے پیش ہون لگا مجرم جنہیں رستہ دکھیا جنہیں خیمے لوائے حضرات توجہ کری جدوں اچ ٹریا نا تے پتر نال بھی ٹردا پیا سی بھرا بھی نال سی عروہ غلام انہیں کہا اللہ اکبر اور کہنے لگا کون آیا ہے انہیں کہا عباس آ رہے ہیں کون آ رہا ہے آپ نے فرمایا میرے چہرے کو کپڑا نہ لائیں تھوڑی اگے گئے انہیں پھر آکھا اللہ اکبر اور کہنے لگا میرا بچیا کون آیا ہے انہیں آکھا علی اکبر آ رہے ہیں
جناب ہور نے کہا میرے چہرے تو کپڑا نہ لائی. تھوڑی جی بابا دور گئے انہیں 2-3 باری آکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات توجہ کرے آجے جدو آکھیا جناب ہور نے پتر دے کان وچ آواز ماری کون آیا؟ فرمایا بابا ہور اج حسین پہ آیا علی دا پتر سامنے آ رہا ہے. جناب ہور نے آکھیا کپڑا نہ لئی مینوں مجرم بنا کے حسین دے سامنے لے. جدو امام پوچھن گے کون آیا ہے بابا جی اجے تھوڑی دور آئے میرے امام نے علی اکبر نو ڈوریا ہے. فرمایا میرے پترا تیرا چاچا بھی آیا ہوندا تیرا چاچو ہور بھی آیا ہوندا ہے. علی اکبر آیا ہے غازی عباس آیا ہے. جدو ہور نیڑے آیا ہے عباس نے تلوار کڈی ہے. فرمایا ہور قدم نہ پھٹی میں سر لا دیا. عباس دے سامنے اکھ بن گیا مینوں گالی نہ میں لڑن نہیں آیا میں تے معافیاں لین آیا میں تے اپنے جرم دا اقرار کرن آیا میں تے آقا حسین کو معافی لین آیا. ایڈا مجرم میں مار ایڈے خیمے لوان والا میں مار ایڈیاں تیاں دے رستے چکن والا میں ایڈی زینب دے خیمے لوان والا میں جدو خیمے لوائے سکینہ چاچی عباس والی ویکھدا ہے آندیاں یونیاں نے چاچو جی یہ کون ظالم ہے جنہیں میرے بابا حسین سے گھوڑے کی لگام پڑی ہے. جناب ہور روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں. آندنے آقا حسین میں توڑا مجرم آقا حسین میں توڑا مجرم مینوں معافی دے دیا ہے. میرے امام دیا پیرا چڑی گڑی آئی پیرا نو ہاتھ لا گیا آقا حسین تیری ماں بھی سبھی آئی میرا بابا علی بھی سبھی میرا نانا محمد بھی سبھی اسی سبھیاں بھی اولاد اسی سبھیاں دا خون آج ہورنو نام موڑی آئے آج میں توڑا مجرم بن گیا میرے امام نے ہورنو سینے لاریا فرمایا ہور تیرا نام کی ہے ہور عرض کرنا آقا حسین میری ماں نے میرا نام ہور رکھیا ہے. ہور دا مانا آزاد ہوتا ہے ہور دا مانا آزاد ہوتا ہے. سنی آقا حسین نے فرمایا ہور مینوں مبارک میں تیری ماں نے تیرا نام ہور رکھیا ہے. پھر سن لے اج حسین دی غلامی جیون دا صدقہ اساں تینوں جہنم تو ہی آزاد کر
حسین دا جان نثار میرے امام نے فرمایا اور میں تیرے تے راضی ہوں میں تیرے تے اوے کربلا دے شہداء دے ذکر چ بہن والے آنسو وگان والے جملے لے جن ہن ہور نے کی کیتا انہیں آکھیا آقا جے تسی میرے تے راضی ہو پھر مینوں ایک حکم دیو میرے امام نے فرمایا اور کیڑا آقا مینوں جان دی اجازت دیو سب نال پہلا یزیدیاں نال جڑا ٹکرائے گا تھوڑا نوکر ہو روے گا جناب ہور نوں اجازت مل گئی جناب ہور گھوڑے تے سوار ہوئے ہن پتر نال پتر کہنے لگا ابا میں تے نہیں جان دینا ہور کہنے لگا کوئی عقل نوں ہاتھ مار کی بیان ہے انہیں کہا بابا میں اس واسطے نہیں بیاندا میں اس واسطے آنا پتراں دے ہوندیاں پیو مری چ جاندا کہ پتر ساری زندگی پچھتاندے رہندے نے زندگی کدی میں مر جاندا کدی میں قتل ہو جاندا میرا باپ نہ ماریا جاندا پتراں دے سامنے پیو مر جان تے پتر دی کیڑی زندگی ہے جناب ہور مسکرا کے کہنے لگے میرے پترا گھبرائی دا نہیں پہلا گھبرانا سی پہلا اسی جہنمیاں دے نال سا ہن اسی جنت دے وارثاں دے نال جی بہت شکریہ جی اسی جنت دے وارثاں دے نال جنت دے آقا حسین جنت دے وارث نے آقا حسن جنت دے جناب ہور گئے یزیدیوں نے پتہ سی پر ویسے لڑن واسطے جا رہا ہے واپس آیا عمر ابن سعد کہنے لگا شمر کہنے لگا اوے ہو ہے بھی انہیں آگے خیر نہیں سیدھے ہو انہیں کیا سیدھے ہو انہیں کیا عورتن ہویا کہ رستہ ڈکن والا تو خیمے لوان والا تو سارا کچھ کرنا والا تو سامانا پر سیدھی ہو جاؤ انہیں کیا میں سمجھ گیا ہوں میری عقل نے جڑا پردہ پایا سی وہ عشق نے پردہ ہٹا چھڑیا وہ عشق نے پردہ ہٹا چھڑیا تو ہن عشق پہ آندا قربان ہو جا حسین پاک قربان ہو جا مصطفیٰ دے دین تو قربان ہو جا مصطفیٰ کریم دی شریعت تو انہاں کیا اور چند منٹاں دی جنگ ہے تے تو قتل ہو جانا ہے نہ تینوں مال لبنا ہے نہ تنو حکومت لبنی ہے نہ تنو پیسے لبنے نے نہ تنو جاہو جلال لبنی ہے کہنے لگے تواڈے مال تے بھی لعنت ہے تواڈے گھر تے بھی لعنت ہے تواڈے تے بھی لعنت ہے تواڈی حکومت تے بھی لعنت ہے میں حکومت ہن لے نہیں آیا میں حسین دا ساتھ سی میں آقا حسین دا ساتھ میں آقا حسین دا ساتھ بابا تیرہ دے تلواراں دی بادشاہ انج ہور دا گھوڑا میدان کربلا دے اندر پیا دوڑ دے بہادر تے پھر بہادر ہی ہوندے انج گھوڑا پیا دوڑ دے تیر آ رہے ہیں تلواراں آ رہی ہیں ہور دی تلوار پہ چل دی ہے یزیدی واصلے جہنم پہ ہوندے یزیدی واصلے جہنم پہ ہوندے ایک نیزہ پیچھے کانڈ کے لگا ایک تیر جناب ہور دی متھے تے لگا توجہ کریں جیڑا تیر متھے تے لگا نا انج ہاتھ رکھیا جناب ہور نے متھے تے ہاتھ رکھ کے نا آسمان وال ویکھ کے اندر ہن راضی ہن میرا تے ایمان اللہ جی جناب ہور شہید ہوئے ہون دے قدریاں وچوں آواز آئیاں جناب ہور دے جسم وچوں آواز آندے ہون دے قدرے وچوں آواز آئیاں اے ہوئی آواز آئی آنی ہے کربلا
باری جناب ہور دس گئے ہون اتنے جملہ سنی ہور نے کوئی نمازاں تو نہیں سن پڑھی ہیں صرف امام پاک دی نسبت لئی کی لئی یہ بھی تو ہو سکتا سی نا کہ امام پاک نے چل ظہر دی نماز ساڑھے نال پڑھ تو پھر بعد چوں جی میں تیرا دل کرے گا کر لیں چلو نماز تو پیچھے پڑھ لینا ایک تو نماز حسین پیچھے پڑھ لے آ جا لیکن کائنات حسین ابن علی دس گئے نے کئی لوگوں نے آکھنا سی نماز پڑھیے تو جنت لب دی میں کہا لب دی کونوں میں جڑا نماز بھی پڑھے تے آل نبی دی محبت بھی رکھے تے جی آل نبی دی نفرت ہوئے دل وچ آل نبی دا بغض ہوئے آل رسول دا بغض ہوئے اللہ دی قسمیں اسی ویڈیو دیکھیاں نے ذہن مفلوج ہو گئے کہ مولا علی نے ایک بغیرت بے حیا گالاں پہ کٹ دس استغفر اللہ نعوذ باللہ امام حسن پاک نے امام حسین پاک نے کہنا باغی نہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ اے مولوی پاکستان وچ میں تمہیں ویڈیو بخا دیاں گا جے کسی نے شک ہو گئے ہن پکا حرامی نہیں اور بولو تو صحیح اور جڑا حسین پاک نو ماذ اللہ گالاں کٹے وہ حرامی نہیں جڑا مولا علی پاک نو گالاں کٹے وہ حرامی نہیں اور میں نہ سنیوں تسی خوش نصیب ہو تہاڈی مسجد سے نبی دیاں یاراں دا بھی ذکر ہوندا ہے نبی دی آل دا بھی ذکر ہوندا ہے نہیں تے آپ میں تینوں مسیداں بخاواں تالے لگے جمعے والے دن بھی امام پاک دا ذکر ہے نا دناں وچ بھی کربلا دے دناں وچ بھی محرمہ وچ بھی کدی حسین پاک دا ذکر ہی نہیں کیتا کدی حسن پاک دا ذکر ہی نہیں کیتا مسجداں وچ خوش نصیب ہے اللہ نے تینوں عقیدہ دیتا ہے تے عقیدہ بھی سچا تے سچا دیتا ہے عقیدہ بھی عشق والا دیتا ہے عقیدہ بھی محبت والا دیتا ہے اس واسطے اہل سنت عقیدہ تیرا سنی عقیدہ ہے کہ مضبوط رکھ کسی دی ایسی دی تیسی کو دینا گل کرے اپنے عقیدے تے مضبوط رہ اپنے بچیاں کو اپنے عقیدے تے مضبوط رکھ اللہ دی پاک بارگاہ اندر دعا گواں اگلے جمعے انشاءاللہ پھر ایتھوں گل اگے شروع کریں گے اللہ میرا پڑھنا آپ حضرات دا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ اندر قبول فرمائے